موٹر وے ریپ کیس کا مرکزی ملزم ہر موڑ پر پولیس سے آگے کیسے؟ سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس میں ہونے والی ابھی تک کی پیش رفت کے مطابق اس کیس میں ملوث ملزم میں سے ایک ملزم گرفتار کیا جا چکا ہے، جو اس وقت 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے، جبکہ مرکزی ملزم ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ تاہم پولیس کی جانب سے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی مختلف ٹیمیں اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ملزم 4 مرتبہ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ یہ کیس سامنے آنے کے بعد سے ہی اس کیس میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی، جس کے بعد سب سے پہلے اس شخص کا ریکارڈ سامنے آیا۔ 12 ستمبر کی شب وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نامزد ملزم ایک عادی مجرم ہے اور اس سے پہلے بھی یہ کئی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ ان کے مطابق 2013 میں بھی اس نے دوران ڈکیتی ایک ریپ کیا تھا اور اس کیس میں لیا گیا DNA موٹر وے ریپ کیس میں ملنے والے نمونوں میں میچ کر گیا ہے۔ تاہم IG نے پنجاب حکومت کے ساتھ کی گئی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم اسے پکڑنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق جب پولیس کو ابتدائی اطلاعات ملی تو وہ قلعہ ستار شاہ میں اپنی بیوی اور گھر والوں کے ساتھ موجود تھا۔ IG پنجاب انعام غنی کے مطابق پولیس کے اہلکار سادہ کپڑوں میں اور گاڑیوں میں جیسے ہی اس جگہ پہنچے تو ملزم اور اس کی بیوی نے دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تاہم پولیس نے ملزم کی بیٹی کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ IG پنجاب کے اس بیان پر صحافیوں کی جانب سے کئی سوالات کیے گئے، جیسا کہ ملزم کے لیے پولیس کی موجودگی کے باوجود فرار ہونا اتنا آسان کیوں تھا اور اطلاع ملنے پر کیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس بھرپور تیاری کے ساتھ نہیں گئی تھی؟ خیر، کچھ سوالوں کے جواب تو انہوں نے نہیں دیے، لیکن یہ وضاحت ضرور پیش کی کیونکہ میڈیا پر پہلے ہی ملزم کا DNA میچ ہونے کی خبریں اور اس کی تصاویریں چل چکی تھیں، اس لیے اسے پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے پنجاب حکومت اور پولیس پر کافی دباؤ تھا، اس لیے جیسے ہی ایک ملزم کی نشاندہی ہوئی تو حکومتی حلقوں اور افسران کی جانب سے اس دباؤ اور عوامی غصے کو کم کرنے کے لیے پہلی پریس کانفرنس کی گئی۔ اس وقت اس کے پاس بتانے کو صرف یہ تھا کہ DNA میچ ہو گیا ہے، جو فورینسک ڈپارٹمنٹ نے کر دیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم کے ضلع قصور کے ایک علاقے راجہ جنگ میں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں ہونے کی اطلاع ملی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے نفری کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، لیکن وہ وہاں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ اس میں پولیس کی ناکامی صاف دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کی ٹیمیں کافی وقت سے اس علاقے میں ملزم کی تاک میں بیٹھی تھی، تاہم پولیس کے پہنچنے پر وہ وہاں سے فرار ہو کر قریبی گنے کے کھیتوں میں چلا گیا، جہاں سے اسے پکڑنا مشکل ہو گیا۔ اس بار بھی ملزم تو نہیں پکڑا گیا، لیکن اس کی جوتی اور چادر پولیس نے قبضے میں لے کر فورینسک بھجوا دی اور وہاں اس کے رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم نے ایک مرتبہ پھر اپنے رشتہ داروں کے گھر کا رخ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم نے اپنی سالی سے رابطہ کیا اور ملنے کا کہا، جس کی اطلاع پولیس کو 15 پر ایک شہری کی جانب سے دی گئی۔ تاہم ملزم یہاں بھی پولیس کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار بھی پولیس نے ملزم کی سالی اور دیگر رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم کی سالی نے ہی پولیس کو ملزم کے حلیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اس وقت مونچھوں اور داڑھی کے بغیر ہے۔ اس کے بعد پولیس کی جانب سے یہ بیان بھی جاری ہوا کہ ملزم کو پکڑنے میں دشواری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بیس بدلتا ہے، اور انہوں نے ملزم کے مخالف بلکہ مختلف بیس بدلنے والی تصاویر شائع کی تاکہ وہ کسی بھی بیس میں ہو تو پہچانا جائے۔ ایک وقت پر ملزم کا موبائل فون ضلع بہاول نگر کے علاقے منچن آباد میں استعمال ہوتے ہوئے بھی ٹریس کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس نے اپنے ایک عزیز سے اس علاقے میں پیسوں کے لیے رابطہ کیا تھا، تاہم یہاں بھی وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ پولیس ملزم کو اب تک گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان، جو اس کیس کے تمام تفتیشی ٹیموں کے نگران ہیں، سے کئی مرتبہ رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم DIG آفس کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہماری پولیس کی ٹیمیں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں، جبکہ ہم نے ملزم کو پکڑنے کے لیے اپنے نیٹ ورک کا جال بچھا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی جاری کردہ پریس ریلیز میں اس بات کا اعتراف بھی کیا، بلکہ کئی بار اعتراف کیا اور ایک مرتبہ پھر کیا کہ یہ غلط تاثر ہے کہ پولیس کی کاوشیں رنگ نہیں لا رہی۔ جہاں جہاں ملزم جا رہا ہے وہاں پولیس اس کے پیچھے جا رہی ہے یا پھر پہلے سے موجود ہے۔
पुलिस राय का ये भी कहना था कि इस केस में मुलजिम के बारे में मालूमात होते हुए भी इसका ना पकड़े जाना पुलिस की नाकामी है। इनके मुताबिक यहाँ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब पुलिस को इसकी मौजूदगी की इत्तला हुई तो इसे पुलिस के पहुँचने से पहले ही कहीं से खबर मिल गई। इनका मज़ीद कहना था कि ये भी खदशा है कि हमारे महकमे के अंदर के लोग ही इसे खबर देते हैं। इसके अलावा मुलजिम की मौजूदगी की खबर के बाद किसी मखसूस स्ट्रेटजी के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। अभी तक पुलिस ने क्या किया है, इस सवाल पर हसास नौयत के इस केस में सिर्फ पुलिस का महकमा ही नहीं, मजीद शोबे भी इस पर काम कर रहे हैं। इस केस के हवाले से बात करते हुए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक अफसर से पूछा कि अब तक पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्या कमाल किया है। इनके मुताबिक इनकी निशानदेही डीएनए के जरिए की गई, जबकि मुलजिम के बारे में मालूमात होने के बावजूद भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई। दूसरी जानिब जहां ये वाक़या हुआ, इस इलाके से पुलिस ने 70 लोगों की फहरिस्त डीएनए करने के लिए भिजवा दी, जबकि हमने ख़वातीन की चीज़ों पर से मिलने वाले नमूने अपने डेटाबेस में डाले तो वो मुलजिम के नमूनों से मैच हुए जो पहले से ही हमारे डाटा में मौजूद थे। इनका मज़ीद कहना था कि अगर हमारे डाटा में मुलजिम के नमूने मौजूद ना होते तो इसकी निशानदेही होना ही इंतहाई मुश्किल काम था। दूसरी जानिब इस बारे में बात करते हुए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और इस केस के तर्जुमान ज़ीशान असगर का कहना था कि इस केस में मुलव्विस दूसरे मुलजिम को भी पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, जबकि इसका डीएनए इसके बाद में मैच हुआ था। मरकजी मुलजिम एक आदी मुजरिम है और पहले भी 2013 में एक माँ और बेटी के साथ रेप कर चुका है, जबकि अगस्त के महीने में ही वो ज़मानत पर रिहा हुआ था। इस बारे में बात करते हुए इनका मज़ीद कहना था कि आई रिपीट इस बारे में बात करते हुए इनका मज़ीद कहना था कि मुलजिम के बारे में हर किस्म की मालूमात पहले ही मीडिया पर लीक हो गई थी, जिसकी वजह से भी इसकी गिरफ्तारी में दुश्वारी हुई है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि पुलिस मुलजिम को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक और दीगर जदीद तरीक़ों समेत पुलिस की रवायती तरीक़ों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें मुखबरी करने वाली टीमें समेत छापा मारका टीमें भी शामिल हैं। सवाल किया जा रहा है कि मुलजिम की मालूमात किसने ली कि मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक अमल में ना लाए जाने की एक वजह हकाम की जानिब से भी बताई जा रही है कि मीडिया इसका जिम्मेदार है। इस बारे में मज़ीद तहकीकात करने के लिए हुकूमत के दीगर अदारे और महकमों से भी तहकीकात की गई। इस बारे में बात करते हुए एक आला अफसर का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ कि मुलजिम की तस्वीर और इसके बारे में मालूमात फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई और हमने इन अफराद की निशानदेही भी कर ली है। दूसरी जानिब पुलिस के एक अफसर ने बीबीसी को बताया कि मरकज़ी मुलजिम ही नहीं बल्कि इसके गिरफ्तार होने वाले साथी के डीएनए मैचिंग के बारे में पुलिस को मालूम होने से पहले ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक अफसर की अहलिया ने सोशल मीडिया पर यह मालूमात बल्कि अपलोड भी कर दी थी कि डीएनए मैच हो गया है। इस बारे में डीजी साहब का कहना था कि मैंने खुद सबसे पहले ये मालूमात आला अफसरान को दी थी और इन्होंने तमाम मालूमात को राज में रखा था। ताहम इस केस के हवाले से हमने पुलिस की हर किस्म की मुआवनत की है ताकि मुलजिमान को जल्दी पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका।